نمبر 64 دے اندر ارشاد فرمایا وَلَكْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا کہ اس تو بعد پھر تسی روح گردانی اختیار کیتی، یعنی تسی اس تو بعد پھر گئے، اور تواڈے اُتے اگر اللہ دا فضل اور اللہ دی رحمت نہ ہوندی تو تسی ضرور نقصان اٹھان والے چوں ہوندے۔ پچھلی آیا کریمہ دے نال انہاں آیات کریمہ دا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تسی روح گردانی نہ کر دے، تسی پھر نہ جان دے، جو تانوں آکھیا تسی اس دے مطابق اگر زندگی گزار دے، اس دے مطابق رہندے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی بھی رحمت جو ہے نا تواڈے نال موجود سی۔ ہن بھی رب دی رحمت نے تانوں بچایا ہے کہ تسی تو روح گردانی اختیار کیتی پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تواڈے تے اللہ دی فضل تے اللہ دا رحمت ہویا ہے، لکنتم من الخاسرین، اگر اے نہ ہوندا، رحمت خداوندی اور فضل خداوندی نہ ہوندا تو پھر تسی ضرور نقصان اٹھان والے ہو جاندے۔ سامعین محترم، ایتھے فضل اور رحمت تو مراد یا تو توبہ دی توفیق مراد ہے کہ انہوں نے توبہ دی توفیق مل گئی، یا عذاب تو مؤخر کرنا مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل ہوتے جو عذاب نہیں نہ ہویا بلکہ انہوں نے مزید مہلت دیتی گئی۔ بنی اسرائیل نے اتنے گناہ، بنی اسرائیل نے اتنی مجبوری، اتنے معاملات اور سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر بھی انہوں نے جو ہے مہلت دینا، انہوں نے سزا نہ دینا، جس سزا تو مستحق سے نہ دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت یا اللہ تبارک و تعالیٰ دا وہ فضل ہویا، جس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں دے اس عذاب دے اندر اور انہوں دے معاملات دے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق تو حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک مراد ہے، اور معنی ہے کہ اگر تانوں خاتم المرسلین دے وجود دی دولت نہ ملدی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہدایت نہ ہوندی تو تہاڈا انجام جو ہے نا وہ ہلاک اور خسران دی طرح ہوندا۔ اس تو معلوم ہویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق دے اُتے اللہ تعالیٰ دا فضل بھی نے اور اللہ تعالیٰ دی رحمت بھی نے۔ اس آیت کریمہ دے تحت جو ہے کئی حدیث مبارکہ اور کئی واقعات رونما ہوندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امت واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق واسطے جو ہے وہ رحمت بھی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق واسطے وہ فضل بھی نے۔ بلکہ شیطان جو ہے، شیطان بے ایمان منافق اور کافر قسم دا بندہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندے ہوتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا حصہ انہوں بھی کچھ نہ کچھ ملا ہے۔ ایسا کافر جو ہے وہ جس وقت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشی دے اندر، آمد دی خوشی دے اندر اپنی لونڈی نے جو ہے آزاد کیتا تو انہوں بھی جو ہے رحمت خداوندی دا، رحمت مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رحمت دا جو ہے وجود دا اور آپ دی آمد دی خوشی دا کچھ نہ کچھ صدقہ انہوں بھی ملتا ہے۔ تو میرے نبی دے غلاموں، اگر ایسے کافر کہ جنہوں دے متعلق قرآن دی نص قطعی تو ثابت نے، ایسے کافرانو جو ہے کچھ نہ کچھ ملتا ہے، تو پھر جڑا ایمان والا ہے، جڑا مومن ہے اور جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ گو ہے، اللہ تعالیٰ اندر تے کتنی رحمت اور کتنا فضل فرمائے گا۔ ویسے قرآن پاک دی آیا کریمہ ہے، فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو جس تو مراد ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہے کہ اے لوگو تواڈے واسطے رحمت بھی میرا یار ہے اور فضل بھی میرا یار ہے، یعنی رحمت بھی مصطفیٰ نے اور فضل بھی مصطفیٰ نے کائنات واسطے۔ اور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف دی، وَمُحَمَّدٌ نعمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ محمد جو ہے اللہ تعالیٰ دی نعمت نے، نعمت عظمیٰ جو ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی جو ہے وہ مصطفیٰ نو بنایا، اللہ تعالیٰ نے فضل بھی جو ہے وہ مصطفیٰ نو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی جو ہے وہ مصطفیٰ نو بنایا۔ پھر قرآن مجید دی آیا کریمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا محبوب اسی تانوں دوواں جہاں واسطے جو ہے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، یعنی عالمین واسطے مصطفیٰ رحمت، عالمین واسطے مصطفیٰ فضل، عالمین واسطے مصطفیٰ نعمت، نعمت بھی ذات مصطفیٰ ہے، فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے، اور رحمت بھی جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سامعین محترم، تو بنی اسرائیل ہے نا کہ جنہاں جو اللہ تعالیٰ دے رحمت اور فضل ہوئی، تو جڑا ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے، وہ شریعت مطہرہ دے مطابق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قانون دے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے ہوئے احکامات دے مطابق اگر وہ زندگی بسر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان دے تے رحمت اور کرم فرما دے گا۔ وہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور غلامی تو بعد جو ہے وہ پھر شریعت مطہرہ دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس دا جہاں بھی بہتر فرمائے گا، اللہ تعالیٰ میدان محشر دے اندر بھی نو عزتاں اور ان دے رحمتاں فرمائے گا۔ تو سامعین محترم انشاءاللہ اج رات بعد نماز عشاء اپنی مسجد دے اندر ایک محفل پاک ہوئے گی بسلسلہ 27ویں رجب المرجب، یعنی 27ویں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال سارے دوست احباب تشریف لے آنا۔ انشاءاللہ محفل اختتام دے اوپر لنگر دا بھی اہتمام ہوئے گا، اور اے او رات ہے معراج شریف دی رات کہ جڑی رات دے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے کل کسی نے پوچھا کہ حضور معراج شریف دی رات اس دی کیا فضیلت ہے اور رات کیا ہے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ معراج دی 27ویں جو رات ہے نا، اوندا جاگنا اور اس رات عبادت کرنا اللہ تعالیٰ 100 سال دیاں راتاں دا ثواب عطا فرما دینا۔ 100 سال دی رات دا ثواب جو ہے وہ شب معراج دی رات اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرما دے۔ انشاءاللہ باقی جو اس دے فضائل جو اس دے برکات نے اور رات نو جو مختصر انشاءاللہ محفل پاک جو ہوئے گی اس محفل پاک دے اندر بیان ہوئے گا۔ تمامی دوست احباب شرکت فرما کے ثواب دیر حاصل فرما۔